عید کی نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہنا مشروع نہیں، اس لیے عید کی نماز سے پہلے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے۔ عید کی نماز میں 2 رکعات 6 زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ 6 زائد تکبیرات کہنا واجب ہے، اور ان 6 زائد تکبیرات کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا یعنی رفع الیدین کرنا بھی سنت ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یہاں تک پڑھ کر 3 زائد تکبیرات کہی جائیں گی۔ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں گے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، باقی بالکل نماز کی طرح پہلی رکعت ادا کی جائے گی۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے قرات کی جائے گی، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، اور جب رکوع میں جانے کا وقت ہوگا، رکوع میں جانے سے قبل 3 زائد تکبیرات پھر کہی جائیں گی، جن میں پہلی تکبیر کے وقت اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے، اسی طرح دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اور چوتھی مرتبہ رکوع کی تکبیر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے، اور عید کی باقی نماز پھر دوسری نماز کی طرح پوری کی جائے گی، یعنی دوسری رکعت کے بعد بیٹھ کر تشہد، درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے گا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبات پڑھنا یہ سنت ہے، اور ان کا سننا واجب ہے۔ 2 خطبے پڑھے جائیں گے، جن کے درمیان میں امام صاحب بیٹھ کر تھوڑا سا وقفہ کریں گے، اور مقتدیوں کے لیے، سامعین کے لیے ان خطبوں کا نہایت توجہ اور خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہے۔ یہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا مکمل آسان طریقہ۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آیا، کوئی بات واضح نہیں ہوئی، وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اس عید کی نماز کے جو دلائل ہیں، جو احادیث ہے، وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مینشن کر دی جائیں گی، آپ حوالے کے طور پہ ان سے بھی استدلال کر سکتے ہیں۔